ہم سوچ کر دیکھیں کہ یہ جو نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کیا یہ لہو لعب نہیں ہے؟ کیا کھیل تماشا نہیں ہے؟ اس کے اندر اس جشن کا نہ تو کتاب و سنت میں ہمیں کوئی جواز ملتا ہے، بلکہ یہ جو نئے سال کا جشن منانا یہود و نصارہ کی نقالی ہے، ان کی اتباع کرنے کے برابر ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ کیا ہوا ایک دن کا جشن منانے سے؟ ایک دن کا جشن منانا نہیں، یہ ایک دن کا جشن منانا نقالی، یہود و نصارہ کی نقالی کرنے کے برابر ہے۔ یہ نقالی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے ہاں میں ہاں ملا کر ان کے صف میں کھڑے ہو کر اللہ کو بیٹا ثابت کرنے کے برابر یہ کام ہوتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفوں میں ہمیں کھڑا کر دے گا، ان کے زمرے میں ہمیں داخل کرے گا، ہم ہکے بھکے رہ جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے جشن مناتے ہوئے ان کے ساتھ تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج اگر ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں تو کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے ہماری؟ اگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے تو ہم سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ایک سال گزر گیا، مصیبتوں میں، بلاؤں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کو ناراضگی کے کام کرتے ہوئے ہم نے گزار دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور سال نصیب کیا ہے، کم سے کم اس سال تو بھی ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کی رضا جوئی کے کام کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، یہ ہم سوچ لینا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات جو ہمیں عید منانے کا جو طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور غریبوں، ناداروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کر کے ان کے اوپر اپنا مال اور اپنے قربانی کے جانوروں کا گوشت خرچ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، یہ اصول ہیں ہمارے۔ اب نئے سال کیا جشن آپ دیکھیے، اس میں کون کون غریبوں کا جو ہے خیال کرے گا؟ وہ اگر کیک کاٹتے ہیں تو یہ بھی اسلام کے خلاف، وہ بھی کھانے کے بجائے جو ہے دھکا مکی میں ہوا میں اڑا کر جو ہے بیکار کر کے سڑکوں پر گرا دیتے ہیں۔ پٹاخے جلانا، اس میں کس کی بھلائی ہے؟ کس کا خیر ہے؟ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آوارہ گردی، یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سعد بن سعید الانصاری وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة رواہ الترمذی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی 2 آیتیں اور ایک مختصر سی حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے پیش کیے گئے ہیں۔
اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے اسلام میں نئے سال کا جشن منانا کیسا ہے۔ برادران اسلام، معزز خواتین اسلام، اسلام ایک ایسا دین ہے، یہ دین ہمیں فقط نماز اور روزے کے اصول نہیں بتاتا، نماز روزے کے طریقے کے ساتھ ساتھ حج کے اصول، زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں سکھاتا، بلکہ مسلمان خوشی منانے کا موقع آئے تو وہ خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام ہمیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جب کبھی بھی غم لاحق ہو تو غم منانے کے بھی اصول اسلام ہمیں نافذ کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے حدود میں رہ کر گزارے۔ یہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، یہ اسلام ایسا نہیں کہ چند اصول دیں اور چند اصول پر سکوت اختیار کرے، ایسا نہیں ہے، ہر قدم قدم پر ہماری رہبری کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایمان والے کی شان کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازوں میں اللہ کا خوف و خشیت رکھتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، لغو باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب لغو بات کس کو کہتے ہیں؟ لغو بات وہ ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات لغو ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے، جو اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات لغو ہے، لہو و لعب ہے، جو اسلام کی تعلیمات کی مخالفت میں اترتی ہو اور یہود و نصارہ کی نقالی پر برابر اترتی ہو، تو یقیناً وہ لہو ہے، لعب ہے، بیکار ہے، اور ایسے چیزوں پر عمل کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ بن کر رہ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، خصوصاً نوجوان، ہم سوچ کر دیکھیں کہ یہ جو نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کیا یہ لہو لعب نہیں ہے؟ کیا کھیل تماشا نہیں ہے؟ اس کے اندر اس جشن کا نہ تو کتاب و سنت میں ہمیں کوئی جواز ملتا ہے، بلکہ یہ جو نئے سال کا جشن منانا یہود و نصارہ کی نقالی ہے، ان کی اتباع کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشن گوئی فرمائی ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے یہود و نصارہ کی۔ آج اگر ہم نصارہ کی اتباع کرتے ہوئے نئے سال کا جشن منائیں تو اس کے اندر کتنی چیزیں جو اسلام سے ٹکرانے والی ہیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے فضول خرچی، جس کے اندر فضول خرچی، کیک لائیں، کاٹیں اور نعرہ بازی کریں، فضول لہو و لعب کے نعرے لگائیں، اور سڑکوں پر راتوں میں گھومیں، اور
آتش بازی، پٹاخے پھوڑے، یہ پٹاخے پھوڑنا اپنے نوٹ کے کاغذات کو جلانے کے برابر ہے۔ یہ پٹاخے پھوڑنے سے اطمینان سے سونے والے گھر میں مرد و خواتین اور بچوں کو خلل اندازی ہے، اور ایئر پولیوشن ہے، ساؤنڈ پولیوشن ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر عائد ہوتی ہیں۔ جو کوئی شخص اگر جشن مناتا ہے نئے سال کی تو ان تمام چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بندہ کھڑے ہو جائے گا، اور ضرور بھی ضرور ہر بندے سے کم یہ 5 سوال ہوں گے، اور اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے نہیں ہلیں گے، اگرچہ کہ بندہ ان سوالوں کا جواب دیے بغیر وہاں سے نکل کر چلے جانا چاہے گا تو بھی اس کے قدم وہاں سے نہیں ہل سکیں گے۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم۔ رواہ ترمذی۔ یہ 5 چیزیں تو نے تیری زندگی کہاں گزاری، تیری عمر کیسے تو نے گزاری، کیا عیاشی میں گزاری یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، کیا یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے اپنی زندگی تو نے گزاری ہے، یا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اسلام کا ایک نمونہ بن کر تو نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ پوری عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ، یہ تیری جوانی، اگرچہ کہ پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، پوری عمر کے سوال کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے بڑا اہم ہے۔ جوانی کا عرصہ بہت بڑا اہم ہوتا ہے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے بہت موزوں وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں تو نے تیری جوانی کہاں گلائی، تو نے تیری جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ نوجوانوں سوچ کر دیکھو، رکعت باندھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پھر اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ ہم یہ ہر نماز سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد پھر انہیں یہود و نصارہ کی نقالی اگر ہم کریں تو یہ ہمارے نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ڈرنا چاہیے اگر نادانی میں کوئی شخص کوئی مسلمان کسی غلط فہمی میں آ جائے یا غلطی کا ارتکاب کر لے، پھر آ کر وہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ پر غور کرے،
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ کرام کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اسے رونا چاہیے، تڑپنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور خوف و خشیت میں آ کر اے اللہ میں تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں پناہ طلب کر رہا ہوں کہ ایسی قوم کی نقالی کرنے سے مجھے بچا، ایسی قوم کے راستے پر مجھے نہ چلا جن کے اوپر تیرا آلریڈی غضب نازل ہو چکا ہے، جن کے چہرے بدل کر بندر اور سور کے ہو چکے ہیں، جن کے اوپر تو نے پتھر برسایا ہے، جن کے اوپر تو نے آگ برسایا ہے، جن کے اوپر تو نے تیز و تند ہواؤں کو چلایا ہے۔ اے اللہ تو مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ پھر نماز ختم ہونے کے بعد ان کے قریب تک نہ جائیں، ان سے دور تک رہیں ہم۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر نماز ختم کریں، ادھر راتوں کو جاگنا شروع، بے فضول راتوں کو جاگ رہے ہیں، سڑکوں پر آوارہ گردی بیکوں پر پھر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر جو ہے اڈے بنا کر بیٹھے ہیں جہاں پر سے سادے سیدھے ایمان والے گزرنا، بلکہ عورتوں اور لڑکیوں کا گزرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مشکل بنا کر رکھ دیتے ہیں، ہوٹلوں میں اڈے بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا اسلام ان کی تعلیمات ہمیں دیتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات جو ہمیں عید منانے کا جو طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور غریبوں، ناداروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کر کے ان کے اوپر اپنا مال اور اپنے قربانی کے جانوروں کا گوشت خرچ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، یہ اصول ہیں ہمارے۔ اب نئے سال کیا جشن آپ دیکھیے، اس میں کون کون غریبوں کا جو ہے خیال کرے گا؟ وہ اگر کیک کاٹتے ہیں تو یہ بھی اسلام کے خلاف، وہ بھی کھانے کے بجائے جو ہے دھکا مکی میں ہوا میں اڑا کر جو ہے بیکار کر کے سڑکوں پر گرا دیتے ہیں۔ پٹاخے جلانا، اس میں کس کی بھلائی ہے؟ کس کا خیر ہے؟ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آوارہ گردی، یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ برادران اسلام، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی جو دو آیتیں، آیت نمبر 18 اور 19، آپ بعد میں جا کر تفسیر اٹھا کر دیکھیں، یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں۔ یہ دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بنو نذیر کے بعد کی آیتیں ہیں، نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ غزوہ بنو نذیر، یہ غزوہ کب پیش آیا؟ آپ دیکھیے، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی، مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کے زخم لاحق ہوئے، اور مشرکین اپنے سینے چوڑے کر کے اپنے جو ہے ہمت و طاقت کی لوگوں میں جو ہے چرچے کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تبلیغ کے لیے نکلے تو دشمنوں کے تحت ہو گئے۔ بیر معونہ اور اس جیسا ایک اور واقعہ ہوا، یعنی مسلمان پورے عالم کے اندر کمزور مانے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں غزوہ بنو نذیر لاحق ہوئی، مسلمان کشمکش میں تھے کہ کیا ہم یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے چکی کا پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیے تھے یہی بنو نذیر قبیلے والے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حیثیت جیسی کیسی ہے رہنے دو، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے کرنے والوں کو ہم جانے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اگرچہ کہ ہماری حیثیت اب کمزور ہے، ہر طرف
سے دشمن ہماری طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں کہ انہیں کب کچلیں کب کھندلیں، مگر ہم انہیں جانے نہیں دیں گے جو آپ کو قتل کے منصوبے بنائیں۔ لہٰذا جو ہے صحابہ کرام تیار ہوئے اور بنو نذیر کے قلعوں کے پاس جب گئے تو قلعہ بند ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی بنو نذیر کے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آپ بعد میں مطالعہ کر لینا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی بنو نذیر قبیلے والوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، وہ ہتھیار کو ڈال دیے اور اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا کر جو ہے جلا وطن ہو کر مدینہ چھوڑ کر جو ہے چلے جائیں گے۔ کوئی خیبر چلا گیا تو کوئی ملک شام چلا گیا۔ تو غزوہ احد کے بعد بڑی کامیابی کے ساتھ فتح حاصل کرنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے یہ غزوہ بنو نذیر، یعنی ایک اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ اب یہاں سے آپ اسلامی تاریخ پڑھیں کہ اب غزوے جتنے بھی ہوتے جا رہے ہیں اسلام کے فتوحات، اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا بڑا نقصان غزوہ احد میں ہوا تھا۔ تو یہ غزوے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ لو کل کے لیے تم کیا تیاری کر کے آئے ہیں، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایمان والو اگر تم بنو نذیر کے اوپر فتح بھی حاصل کر لیے ہیں تو اب فخر میں نہ آ جاؤ، اب تم یہ نہ سمجھو کہ اب یہاں سے ہماری کامیابی شروع ہو گئی ہے، یہ ہمارا ریلا کوئی جو ہے تھما نہیں سکتا، ایسا نہ سمجھو۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر لے لو اور دیکھ لو کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھے ہیں۔ قیامت کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کل کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کبھی کہیں دور نہیں ہے، بلکہ کل جیسا آنے والا ہے، کل جو آنا کتنا تمہیں یقین ہے اتنا ہی یقین قیامت کے بارے میں بھی ہے۔ تو کل قیامت آ کر ہی رہے گی، اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے کہتے وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو مرتبہ ایک آیت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے جملے الفاظ دو مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر آخر میں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں تو کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے ہماری؟ اگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے تو ہم سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ایک سال گزر گیا، مصیبتوں میں، بلاؤں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کو ناراضگی کے کام کرتے ہوئے ہم نے گزار دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور سال نصیب کیا ہے، کم سے کم اس سال تو بھی ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کی رضا جوئی کے کام کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، یہ ہم سوچ لینا چاہیے۔ برادران اسلام، اگرچہ کہ کوئی شخص کسی تجارت میں کامیابی حاصل کر لے یا کوئی شخص کسی غم میں لاحق ہو جائے، تب بھی اگر وہ خوشی منانا چاہے یا غم منانا چاہے تو بھی اسلام کے حدود میں رہ کر ہی وہ خوشی منا سکتا ہے اور غم منا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسلام اس کو کسی طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، تم نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کتنی زبردست آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے
اپنے جانوں سے ان کو بھلا دیا. یہی لوگ حقیقت میں فاسق ہیں, فاجر ہیں, گنہگار ہیں. یہ ہماری طرف اشارہ ہے, ہم نے اللہ کو بھلا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے بھلائے؟ ہم اللہ کو یاد رکھے ہیں, اللہ آسمانوں پر ہے, عرش پر مستوی ہے. اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کے احکامات کو ہم نے بھلا دیا, نمازوں کو ہم نے بھلا دیا, والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو ہم نے بھلا دیا, روزے ہم نے بھلا دیا, ناپ تول میں جو ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے کو ہم نے بھلا دیا, آپس میں جوڑنے کو ہم نے بھلا دیا, چاڑی چغلی غیبت کو, یہ حرام ہونے کو ہم نے بھلا دیا. اب من چاہے زندگی گزار رہے ہیں, دن میں, رات میں, صبح 4 بجے 5 بجے اگر سوتے ہیں نوجوان تو صبح 3 بجے 4 بجے دوپہر کے اٹھتے ہیں. کیا اسلام کی تعلیمات ہے؟ پھر کچھ کھا لیا اور نکل گئے مغرب کے وقت میں, تو آپ چکر لگاتے فضول چکریں لگاتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں, دوست احباب میں ٹھٹے مذاق کرتے ہوئے, فضول کی باتیں کرتے ہوئے, غیبت کرتے ہوئے, کسی لڑکی کو موضوع بنا کر یا کسی شخص کو موضوع بنا کر اس کے اوپر آپ جو ہیں اونچ نیچ کی باتیں کرتے پوری رات گزار کر صبح اذان کا وقت ہوتا ہے تو اب بستروں کی طرف آتے ہیں. اکثر لوگ شراب کی نشے میں اپنے بستروں کی طرف آتے ہیں, تو بعض لوگ معمولی حالت میں اپنے بستروں کی طرف آ کر سو جاتے ہیں. وہ صبح سے سوتے پورا دن گزار کر شام میں 3-4 بجے اٹھ کر پھر جو ہے نہ تو کاروبار ہے نہ تو کوئی ذمہ داری ہے. یہ آیت پر غور کرو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. جو لوگ نمازیں کو بھول کر, اللہ کے احکام کو بھول کر دن گزارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے جانوں کو ان کو بھلا دیا ہے. اب ان کو کوئی تجارت کرنا دل نہیں چاہتا, کسی کمپنی میں جا کر جاب کرنے کو وہ جی نہیں چاہتا, وہ قید بند سمجھتے ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں, راتوں کو اسی طرح سڑکوں پر ناپنا چاہتے ہیں, اسی میں بھلائی سمجھتے ہیں. وہ نہ تو اچھی تعلیم حاصل کرنا پسند کرتے ہیں, نہ تو اچھا جاب کرنا پسند کرتے ہیں, نہ تو تجارت پہ قدم جما کر جو ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو ایسے کر کے چھوڑ دیا ہے. جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا, اللہ کے احکامات کو بھلا دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیا. کیا نقصان ہوگا اللہ کی عبادت سے منکر ہونے والوں کا, کیا حشر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو کوئی میرے ذکر سے, میری عبادت سے, میرے نافذ کردہ قانون سے اعراض کرے گا, نافرمانی پر اتر آئے گا, وہ میرے قانون کو ٹھکرا کر منمانی زندگی گزارے گا, تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا. آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے, جا کر کم سے کم 10,000 روپے ہاتھ بدل لانے کی استطاعت نہیں ہے. ہاتھ بدل فقط 10,000 روپے کہیں سے لانے کی استطاعت نہیں ہے. سود پر لانے کی بات الگ ہے, ہاتھ بدل 10,000 روپے لانے کی استطاعت نہیں, کیونکہ بھروسہ نہیں لوگوں کو. یہ دے گا, وقت کا پابند ہے, بات کا پابند ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. بھروسہ اڑ گیا ہے مسلمانوں کے اوپر سے. کوئی کسی مسلمان کو جاب دیتے ہوئے خوف کھاتا ہے کہ یہ نافرمانی کرے گا یا فرمانبرداری کرے گا, ڈر رہا ہے. مسلمانوں کی دکانوں سے لینے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ لڑائی جھگڑے پر, زبر و زیادتی پر اتر کر نہ آ جائیں. تنگ ہو گئی ہے, تنگ ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے. بلکہ کل قیامت کے دن ہم خبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اندھا بنا کر اٹھائے گا.
قال رب لم حشرتنی اعما، یہ اندھے اٹھ کر کہیں گے کہ اللہ کیوں مجھے تو اندھا بنایا ہے جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ کہے گا کہ آج تجھے بھلا دیا جائے گا، آج تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ تو نے میری شریعت کو چھوڑ دیا تھا، اس کے حال پر عمل نہیں کیا تھا، نہ تو عمل کیا نہ تو تیری اولاد کو سمجھایا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا۔ کوئی معمولی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں میں، ہم سمجھیں گے کہ کیا ہوا ایک دن کا جشن منانے سے۔ ایک دن کا جشن منانا نہیں، یہ ایک دن کا جشن منانا نقالی، یہود و نصارہ کی نقالی کرنے کے برابر ہے۔ یہ نقالی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے ہاں میں ہاں ملا کر ان کے صف میں کھڑے ہو کر اللہ کو بیٹا ثابت کرنے کے برابر یہ کام ہوتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفوں میں ہمیں کھڑا کر دے گا، ان کے زمرے میں ہمیں داخل کرے گا، ہم ہکے بھکے رہ جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے جشن مناتے ہوئے ان کے ساتھ تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی منائیں یا غم کا موقع آئے، اس موقع کو کاٹنے میں اسلام کے اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، اسلام ہمیں کیسی رہبری و رہنمائی کرتا ہے، اسی پر اترنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، عین فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دیکھ لے گا، یقیناً وہ راستہ جہنم تک لے جا کر اسے چھوڑے گا۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک توحید پر غامزن اور قائم باقی رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری ذات کو ایکتا اور بے مثل جاننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے بیٹا کہنے والے قوم کی نقالی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔